دیہات میں 10ویں ذو الحجہ کو طلوع صبح صادق کے بعد ہی سے قربانی کرنا جائز ہے، یعنی وہ دیہات جہاں پر جمعہ کے احکام، جمعہ ادا کرنے کے احکام نہیں ہوتے ثابت، یعنی وہاں پر جمعہ ثابت نہیں ہے، تو وہاں وہ دیہات ایسا ہے کہ جہاں پر قربانی کی عید پڑھنا بھی ثابت نہیں ہے، وہاں عید پڑھنا بھی واجب نہیں ہے، چونکہ وہاں پر احکام ہی نہیں، یہ جو عید کے اور جمعہ کے احکام وہاں پر ثابت ہوتے ہیں وہ ثابت نہیں ہو پا رہے، اس لیے جب حکم جمعہ ثابت نہیں ہے تو حکم عید بھی ثابت نہیں ہے، تو ایسی حالت میں قربانی کرنا تو ان پر واجب ہے، لیکن عید کی نماز پڑھنا ان پر واجب نہیں ہے۔ تو ایسی حالت میں اگر کوئی بندہ صبح صادق کے بعد ہی، یعنی جب ہی جو طلوع آفتاب ہوتا ہے، طلوع آفتاب کا وقت داخل ہوتا ہے تو اس وقت قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن الوقت المستحب للتضحیہ، یعنی اگر کوئی بندہ مستحب وقت ڈھونڈنا چاہتا ہے تو پھر کیا ہے کہ فی حق کی اہل السواد، یعنی اہل جمہور کے نزدیک اس کا حق یہ ہے کہ بعد طلوع الشمس، اس کے لیے یعنی طلوع آفتاب کے بعد ہی قربانی کرنا زیادہ ثواب کا حامل ہے، یعنی قربانی کرنا جائز ہے لیکن مستحب اور زیادہ ثواب جو ہے، مستحسن جو ہے وہ طلوع شمس کے بعد ہی ہے۔ اور اس کے بعد ہے کہ شہر میں نماز عید سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں، اور شہری آدمی کو قربانی کا جانور دیہات میں بیچ کر نماز عید سے پہلے قربانی کرا کے گوشت کو شہر میں منگوا لینے میں حرج نہیں ہے، جائز ہے، اس پر جواز کا فتویٰ موجود ہے۔ صاحب در مختار نے بھی رد المختار جلد نمبر 5 کے اندر یہ مسئلہ بیان کیا ہے۔ قربانی کا چمڑا یا گوشت، اس میں کوئی چیز قصاب یا ذبح کرنے والے کو اجرت کے طور پر دینا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ غریب ہے، مسکین ہے، کمزور ہے تو اس کی مدد کرنے کے لیے اگر کوئی بندہ دیتا ہے تو اس میں دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لا تعطا اجر الجزار منہا، یعنی کسی حوالے سے بھی اس کے اجزاء اور جزار جو ہے، یعنی اس کے کوئی سینگ ہے، پائے ہیں، کلیجی ہے یا پھر پڑا ہے، یا مطلب جو بھی اس کے یعنی وہ جوارے جو کھانے کے لیے جائز ہے، وہ اگر اس کو دیے جاتے ہیں تو پھر ایسا کرنا جائز نہیں ہے اس حالت میں کہ اجرت بنا کر دیے جائے۔ قربانی کا گوشت کافر کو دینا جائز نہیں ہے، کسی صورت میں بھی کافر جو بھی ہے، عربی ہو ذمی ہو، اس کو کسی حوالے سے بھی قربانی کا گوشت دینا جائز نہیں ہے۔ قربانی کے جانور کو بائیں پہلو پر اس طرح لٹایا جائے کہ اس کا منہ قبلہ رخ ہو جائے، اور اپنا دائنا پاؤں اس کے پہلو پر رکھیں، اور ذبح سے پہلے یہ دعا پڑھیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ پھر اللہ منک ولک بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے، اور پڑھتے ہوئے تیز دھار چھری سے ذبح کرے۔ قربانی اپنی طرف سے ہو تو ذبح کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام حبیبک محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر کوئی دوسرے کی طرف سے آؤ تو منی کی جگہ من فلاں اس کے بعد نام کر دیا جائے، اللہم تقبل من اکرم اشرف کما تقبلتا، یعنی اس کا نام لے لیا جائے، تو اس طرح کر کے دعا کر لی جائے۔ اور اگر یہ مصنون دعا یاد نہیں بھی ہے تو ویسے اردو میں یا پنجابی میں جو بھی دعا، اللہ تعالیٰ کریم جل شانہ حکم الحاکمین فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، دعا مانگتے جاؤ میں تمہاری دعاؤں کو سنتا بھی ہوں، مانتا بھی ہوں، قبول بھی کرتا ہوں۔ تو یہ وہ سنت طریقے تھے جن کا ہم نے ذکر کر دیا۔